الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، بھائیوں اور دوستو، یہ بات ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم لوگ ایسی محفل میں شریک ہیں جس میں قرآن مجید کا ختم ہوا اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ویسے تراویح کی نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس میں آقا نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے راتوں کو اٹھ کر تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک تراویح کی نماز پورے اہتمام سے پڑھتے ہیں. یہ تو صرف تراویح پڑھنے کی فضیلت ہے، ورنہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں. ایک ایک سجدہ کرنے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے کہ جس کے نیچے سوار 500 برس تک دوڑتا رہے اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا. تو روزانہ 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں اور 40 درخت لگائے جا رہے ہیں. اور پھر جب اس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے ایک ایک حرف پر ویسے 100 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان میں نیکیوں کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو ایک ایک حرف پر 7000 نیکیاں مل رہی ہیں. اور پھر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا حافظ قرآن پورا قرآن ختم کرتا ہے. تصور کیجئے کتنا ثواب ملے گا. تو تراویح کی نماز پڑھنے کا الگ ثواب، اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہے ہیں، گناہوں کے بخشنے کا وعدہ کر رہے ہیں. اس کے اندر سجدے کرنے کا الگ ثواب، قرآن مجید پڑھنے کا الگ ثواب. پھر روزوں کا ثواب اتنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا پہلا روزہ رکھتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب روزے دار نے روزہ رکھا، گرمی کا روزہ ہے، وہ سو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا، گرمی کا روزہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے.
کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ عطا ہی مسلمانوں کو بخشنے کے لیے کیا ہے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 قسم کی تبدیلیاں آتی تھی. پہلی تبدیلی یہ آتی تھی، عام دنوں میں بھی آپ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا آقا کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا. دوسری تبدیلی یہ آتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا صحابہ کہتے تھے کہ آپ ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے کہ ہوا ہر ایک کو ملتی ہے، مفت ملتی ہے، بغیر مطلب کے ملتی ہے، ہوا پر زندگی ہوتی ہے، لیکن یہ ہر ایک تک پہنچتی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، سخاوت کے دریا بہایا کرتے تھے، کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کیا کرتے تھے. اور تیسری چیز صحابہ ذکر کرتے ہیں آقا عام دنوں میں بھی مناجات کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا آقا کی مناجات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، رو رو کر اللہ سے جنت کو مانگا کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو یہ آقا کے معمولات تھے. تو اسی پر میں نے چند باتیں ایک عرض کرنی ہے کہ انسان روتا ہے، رونا مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک انسان روتا ہے کبھی اس کو مصیبت پیش آتی ہے کہ اس کا مال ڈوب گیا، اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، انسان روتا ہے. یہاں تک کہ انسان نے ایک چراغ جلایا اندھیرے میں مسلمان نے چراغ جلایا، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا. اس چراغ بجھنے کی وجہ سے جو اس کو مصیبت پہنچی، پریشانی پہنچی، یہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا اس پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا کرتے. یہاں تک کہ اگر ایک انسان کی 2 جیبیں ہیں، اس نے ایک جیب میں اپنا سامان رکھا اور جب نکالنے کا وقت آیا دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو پریشانی ہوئی میرا سامان کہاں پر چلا گیا، اتنی سی پریشانی پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا. تو ایک رونا ہوتا ہے مصیبت کے وقت رونا، اور ایک ہوتا ہے جدائی پر رونا. کبھی انسان روتا ہے جدائی پر. حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے. قرآن میں آتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر اپنا بیٹا ابراہیم 18 مہینے کا آخری سانسیں لے رہا تھا. اس سے پہلے آقا کے بیٹے حضرت قاسم کا بھی انتقال ہو چکا، طیب طاہر کا بھی انتقال ہو چکا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت عبداللہ 18 مہینے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آقا فرماتے ہیں وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون، کہ دل غم زدہ ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور ابراہیم تیری جدائی پر ہم غم زدہ. تو کبھی انسان روتا ہے جدائی کے اوپر. اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا کے لیے ممبر تیار نہیں ہوا تھا، آقا ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب آقا کے لیے ممبر تیار ہوا، آقا پہلی مرتبہ جب ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں سنا کہ کوئی چیز بلک بلک کر رو رہی ہے، جیسے بچہ روتا ہے. سب نے توجہ کی تو وہ ستون جس سے آقا ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ بلک بلک کر رو رہا تھا. صحابہ حیران تھے، وہ بلک بلک کر رو رہا تھا. اور کیوں نہ روتا، وہ آقا کی جدائی میں رو رہا تھا کہ آقا جب جمعے کو آتے تھے میرے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، آقا کا مبارک جسم میرے ساتھ لگا کرتا تھا، وہ انوار و برکات محسوس ہوتی تھی. اب آقا کے لیے ممبر تیار ہو گیا، آقا میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ نہیں دیں گے. اس جدائی کے تصور سے وہ ستون بلک بلک کر رو رہا تھا. روایات میں آتا ہے آقا
آقا ممبر سے نیچے اترے اور اس طرح اس کو اپنے سینے سے لگایا جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اور جیسے بچہ سسک سسک کر ماں کی آغوش میں آ کر خاموش ہو جاتا ہے، آقا نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگایا، وہ ستون خاموش ہو گیا، پھر اس ستون کو اس ممبر نبوی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ تو یہ ستون یہ بھی آقا کی جدائی پر رو رہا ہے۔ تو کبھی انسان روتا ہے، جدائی پر روتا ہے، اور جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت آقا کا انتقال ہوا ان کو جدائی کا اتنا صدمہ تھا کہ انہوں نے آذان کہنا چھوڑ دی، کہ وہ کہتے تھے پہلے میں آذان کہتا تھا، فارغ ہوتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتی تھی، آقا کا دیدار ہوتا تھا، اب آذان کہتا ہوں آقا کا دیدار نہیں ہوتا، برداشت نہیں کر سکتا، آذان کہنا چھوڑ دیا، بلکہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ ایک رات سوئے، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا بلال یہ کیا بے رخی ہے، ہمارے زیارت کو آتے ہی نہیں ہو۔ چنانچہ جب اٹھے بیوی سے کہا سامان تیار کرو، آقا کی طرف سے بلایا آیا ہے، آقا کے روزے پر حاضری دینی ہے۔ چنانچہ شام سے مدینے کا سفر کیا، مدینہ پہنچے، جب مدینہ پہنچے صحابہ کرام سارے جمع ہو گئے، کہنے لگے بلال وہ اذان تو سناؤ جو آقا کے دور میں دیا کرتے تھے۔ بلال کہنے لگے میرے میں ہمت نہیں ہے میں وہ اذان سنا سکوں۔ چنانچہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے ان کے پاس آئے اور آ کر فرمائش کرنے لگے چچا جان ہماری خواہش ہے کہ آپ جو اذان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے آپ وہ اذان سنائیں، ہم وہ سننا چاہتے ہیں۔ شہزادوں کی فرمائش کیسے ٹال سکتے تھے؟ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اذان دینا شروع کر دی۔ جب ان کی آواز صحابہ کے کانوں میں پہنچی، سارا صحابہ دیوانہ وار گھروں سے باہر نکل آئے، ان کے ذہن میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ گیا کہ وہ اس دور میں وہ اذان جو ان کے کانوں میں گونجا کرتی تھی، جو وہ اذان سنا کرتے تھے، سارے صحابہ دیوانہ وار گھروں سے باہر نکل گئے، اور دیکھا عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل گئی روتے ہوئے، داڑے مارتے ہوئے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی آذان پوری نہ کر سکے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے بے قابو ہوئے کہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ تو کبھی انسان روتا ہے جدائی کی وجہ سے، اور کبھی انسان روتا ہے شکر کی وجہ سے۔ کبھی شکر کی وجہ سے روتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں اس طرح رو رہے تھے کہ سینہ اس طرح ابل رہا تھا جیسے ہانڈیاں ابلا کرتی ہے۔ رکوع میں گئے، آقا رو رہے ہیں، رکوع سے سر اٹھایا، آقا رو رہے ہیں، سجدے میں گئے، آقا رو رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھایا، پوری نماز میں آقا روتے رہے۔ جب نماز ختم کی اما جان عائشہ صدیقہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے، کہ آپ بخشے بخشائے نہیں، تو پھر اتنا روتے کیوں ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی انسان شکر میں روتا۔ اور جب صحابہ کو ہجرت کا حکم ملا، سارے صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے۔ آقا نے ہلکی سی دستک دی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھول لیا۔ آقا نے پوچھا ابوبکر سوئے نہیں تھے؟ کہا آقا جب سے ہجرت کا حکم ملا تھا اس وقت سے سونا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت آقا میرے گھر پر تشریف لائیں اور دستک دے میں کہیں سوتا نہ رہ جاؤں، تو اس لیے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ فرمایا آقا حکم کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ہجرت کا حکم ملا ہے۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا تم ہجرت کے سفر میں میرے ساتھی ہوگے۔ ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اما جان عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس وقت میں نے جانا کہ انسان خوشی میں بھی روتا،
وہ سفر کتنا قیمتی تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غار ثور کے اندر 3 دن جو حضرت ابوبکر صدیق نے گزارے ہیں، اگر ابوبکر صدیق وہ 3 دن کی نیکیاں مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، میں سمجھوں گا میں نفع میں رہا۔ تو کبھی انسان روتا ہے شکر کی وجہ سے، اور کبھی انسان روتا ہے قرآن کی تلاوت کر کے۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی اتنی بے توجہی سے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کھولتے ہیں اور ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن کی تلاوت ہوتی، ایک آیت بھی پورے نہیں کرتے، بار بار موبائل کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو پورے ادب و احترام کے ساتھ پڑھو۔ قرآن مجید کا جتنا ادب و احترام کرو گے اللہ اتنا ہی نوازیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے پوری توجہ کے ساتھ، اور جب قرآن ختم کرتے اس کا بوسہ لیتے، اس کو آنکھوں سے لگاتے، کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام سامنے پڑا ہو اور ہم موبائل کے اندر کھیلتے رہے، کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ ہم سے اچھے تو وہ غریب لوگ تھے کہ جس ایک غریب آدمی جس نے محنت مزدوری کی، غریب کے ہاں کیا ہوتا ہے، دن کو مزدوری کرتا ہے، جو پیسے ملتے ہیں رات کو اسی سے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہے۔ غریب آدمی تھا، اس نے مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد جو کچھ ملا کھانے کا سامان لینے کے لیے بازار میں گیا، تو بازار میں ایک شخص آواز لگا رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں دے رہا ہوں، کوئی لینے والا ہے۔ جب اس نے سنا یہ شخص اللہ کا کلام دے رہا ہے، سارے پیسے اس کو دے کر وہ اللہ کا کلام لے کر اپنے گھر میں آ گیا اور اپنے گھر والوں کو کہنے لگا آج تو میں کھانے کے لیے کچھ نہیں لایا، یہ اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں۔ گھر والے سارے اتنے خوش ہو گئے، کبھی ایک اپنے سینے سے وہ قرآن لگاتا ہے، کبھی دوسرا اپنے سینے سے قرآن لگاتا ہے۔ اتنے میں رات آ گئی تو میاں بیوی کہنے لگے ہمارے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر ہم قرآن مجید کو ادب و احترام کے ساتھ رکھ سکیں۔ چنانچہ میاں بیوی نے آپس کے اندر معاہدہ کر لیا۔ بیوی کہنے لگی آدھی رات قرآن میں اپنے سر پر رکھ کر کھڑی رہوں گی، پھر آدھی رات تم جاگنا اور قرآن اپنے سر پر رکھنا۔ گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر ہم یہ قرآن مجید رکھ سکیں، اس کا ادب و احترام تو زیادہ ہے۔ چنانچہ میاں بیوی آدھی رات بیوی آدھی رات میاں کھڑے ہو کر سر پر قرآن مجید رکھ کر کھڑے رہے۔ جب پوری رات گزر گئی، صبح کو جب دونوں اٹھے تو اللہ رب العزت نے دونوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اس قرآن مجید کا اعجاز ہے، اللہ جس کو نوازنا چاہے نواز دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ادب و احترام، اس کی تلاوت ہو پورے ادب کے ساتھ ہو۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہوئی، لوگ اس کے گھر میں گئے، جا کر پوچھا یہ کیا عمل کرتا تھا؟ بیوی کہنے لگی کوئی خاص عمل اس کا نہیں تھا، یہ تو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، صبح کی نماز پڑھ کر آتا تھا، باوضو بیٹھ جاتا، قرآن مجید کھول لیتا تھا، قرآن مجید کی اوپر اپنی انگلی پھیرا کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، یا اللہ مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا، انگلی پھیر پھیر کر 2 سپارے پڑھ لیے۔ اس طرح قرآن مجید ختم کرتا تھا، لیکن قرآن سے ایک محبت تھی، لیکن جب اس دنیا سے گیا اللہ نے قبر کو خوشبو سے بھر دیا۔ یہ قرآن مجید کا ادب و احترام، آج ہم انہیں احترام کہاں پر رکھ چھوڑا کہ قرآن مجید کھولتے ایک ہاتھ میں موبائل ہے، آیت پوری نہیں ہوتی، بار بار اس اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں۔ خدا را اس قرآن مجید کا ادب و احترام کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جتنا قرآن مجید پڑھنا ہے 5 منٹ پڑھو، 10 منٹ پڑھو، پورے ادب کے ساتھ باوضو، آپ کی نظریں بھی قرآن پر، آپ کا ذہن بھی قرآن کی طرف، آپ کی زبان بھی قرآن کی تلاوت کریے پورے ادب و احترام کے ساتھ۔ 1 گھنٹہ نہیں پڑھ سکتے، 5 منٹ پڑھو، لیکن ادب و احترام کے ساتھ پڑھو، اللہ اتنا نوازے گا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو کبھی انسان روتا ہے کس کو؟ قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، پیچھے صحابہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اتنا روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سورہ یوسف نماز میں شروع کرتے، اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز پیچھے تک آتی تھی۔ صحابہ کے بارے میں تو آتا
آتا ہے بعض جھوم کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بعض قرآن کی تلاوت کرتے تو روتے تھے، بعض قرآن کی تلاوت کرتے تو اتنا ان پر خوف آتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہماری یہ حالت ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہمارا ذہن قرآن کی طرف، نہ زبان ساتھ دے رہی ہوتی ہے، نہ نگاہیں ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں نوازا نہیں جاتا۔ اور کبھی انسان روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من تذکر خطایاہ، جس نے اپنی غلطیوں کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھول کی وجہ سے جنت سے نکالا، 300 سال تک وہ روتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا روتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے وہ اتنی کثرت سے ہوتے تھے، اتنی زیادتی سے ہوتے تھے کہ جب وہ زمین پر پڑتے تھے وہاں پر بھی سبزہ نکل آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے خوف میں اتنا روتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے ادھر چہرے کے اوپر اس آنسوؤں کے جاری ہونے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ تو بہرحال گناہوں کو یاد کر کے رونا، یہ جو راتیں ہوتی ہے آخری عشرے کی، وہ راتیں اس لیے راتیں ہوتی ہے کہ ہم گناہوں کو یاد کریں۔ اپنے گناہوں کو کبھی نہ دیکھو کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ مجھے بخشے گا کیسے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص اتنا بڑا فاسق اور فاجر تھا کہ پورے علاقے والوں نے اتحاد کر لیا، اتفاق کر لیا کہ اس کو بستی سے نکالنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ شخص کتنا بڑا فاسق اور فاجر ہوگا کہ پورے علاقے والے اتفاق کر لے کہ یہ شخص ہمارے علاقے کو گندا کر رہا ہے، اس شخص کی وجہ سے ہمارے علاقے میں نحوست ہے۔ وہ شخص کتنا بڑا فاسق اور فاجر ہوگا۔ چنانچہ اس کو بستی سے نکال دیا۔ جب اس کو بستی سے نکال دیا کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت کی وحی آئی، اللہ رب العزت کی وحی آئی کہ موسیٰ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں اپنی بستی میں اعلان کر دو جس شخص نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، ہم اس کے گناہ بخش دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں اعلان کیا، لوگوں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ کے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے، اللہ نے میری طرف وحی کی، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور اللہ کی طرف سے یہ بھی پیغام ہے کہ جو شخص اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے وہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، ہم گناہ بخش دیں گے۔ پوری بستی والے تیار ہو گئے کہ وہ خوش قسمت شخص کون ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اس شخص کا انتقال ہوا تھا۔ جا کر دیکھا یہ تو وہی فاسق اور فاجر شخص ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، اس کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، یہ تو بہت بڑا فاسق اور فاجر ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ کا دوست ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، میں گناہ بخش دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ جب اس بندے کا انتقال ہونے لگا اس وقت یہ زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے ہوئے تھے، اس نے دائیں طرف دیکھا اپنے آپ کو اکیلا پایا، بائیں طرف دیکھا اپنے آپ کو اکیلا پایا، پھر یہ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے اتنا متوجہ ہو کر کہنے لگا یا اللہ دنیا والوں سے میری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، یا اللہ میں تجھ سے امید باندھتا ہوں، تو نے ہی تو اپنی کتاب میں کہا انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، یا اللہ میرے حصے میں کوئی نیکیاں نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکوں، لیکن یا اللہ تو نے خود کہا میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، یا اللہ دنیا والوں سے امیدیں توڑ کر یا اللہ تجھ سے امید باندھی ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو نہیں بخشے گا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دنیا والوں سے امیدیں توڑنے کے بعد اس نے مجھ سے امید جوڑی تھی، بتاؤ میں اس کی امید
امید کیسے توڑ دیتا. میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس کے سارے گناہوں کو بخشتا ہوں. صرف بخشتا نہیں ہوں، اس کو یہ مقام عطا کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی طرف وحی کی، اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے، اور اس کو میں نے آج یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے. آج جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا سب کے گناہ بخش. تو کبھی اپنے گناہوں پر نظر نہ کرو کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہگار کیے ہیں. وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے. وہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. صرف بخشتا نہیں بلکہ اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ آخری اشرا اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا ہوگا کہ جب آقا نے منبر پر قدم رکھا، فرشتوں کا سردار جبریل امین بد دعا کرنے آیا تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس کے لیے ہلاکت ہو. آقا جس نے کبھی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، طائف کے میدان میں پتھر کھا کر لہو لہان ہو کر بھی دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعائیں کی. یہاں پر آ کر آقا بھی اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. فرشتوں کا سربار بد دعا کر رہا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروائے اس کے لیے ہلاکت ہو. اور آقا کائنات کے سردار اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اس بد دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہوگا؟ اگر اس رمضان میں ہماری بخشش نہ ہوئی، ویسے ہی رمضان گزر گیا تو سمجھ لو ہم ہلاک ہو گئے، ہم تباہ و برباد ہو گئے. اس لیے یہ محفل، یہ جو مجلس سجی ہے، اس میں جب اٹھو تو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اٹھو. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.